السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DL ED انٹرنس ایگزام کے لیے اردو کا قواعد۔ آج ہمیں اردو قواعد کو پڑھنا ہے۔ کل ہم نے 1 سے لے کر 30 تک BBI اردو قواعد کو پڑھا تھا، اور آج ہمیں 21 سے لے کے 60 تک پڑھنا ہے، جو کہ اہم سوالات ہے، اسے پڑھنا ہے اور آنے والے اگزام کے اندر اچھی تیاری کرنی ہے اور اچھے نمبرات حاصل کرنا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جو لوگ پرانے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آنے والے دوستوں کو ضرور اس کا لنک بھیجیں تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر آنے والے اگزام کی تیاری کر سکیں۔ اور جن لوگوں کو اس ویڈیو کا PDF چاہیے، یعنی اس سبق کا PDF چاہیے، وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل پر جائیں اور وہاں سے فری میں PDF بھی حاصل کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 31۔ سوال نمبر 31 ہے، خوشی کا مترادف لفظ کون ہے؟ خوشی کا مترادف لفظ کون ہے؟ دیکھیے آپشن نمبر A میں مسرت، B میں نشاط، C میں فرحت، D میں ان میں سبھی۔ خوشی کا مترادف کسے بولتے ہیں پہلے وہ سمجھیں۔ مترادف بولتے ہیں جس کے لفظ تو الگ الگ ہو لیکن معنی مطلب ایک ہو۔ مسرت کے معنی بھی خوشی کے آتے ہیں، نشاط کے معنی بھی خوشی کے آتے ہیں، اور فرحت کے معنی بھی خوشی کے آتے ہیں، اور خوشی کے معنی بھی خوشی کے آتے ہیں۔ تو خوشی کا مترادف ان میں سبھی ہو جائے گا۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر D۔ اس کے بعد دیکھیں تحقیق کی جمع کیا ہے۔ واحد جمع بھی پوچھا جاتا ہے، تو تحقیق کی جمع دیکھیں۔ آپشن نمبر A میں ہے حقائق، B میں حقیقت، C میں تحقیقات اور D میں تحقق۔ تو تحقیق کی جمع ہو جائے گی آپ کو تحقیقات۔ آپشن نمبر C اس کا ہو جائے گا رائٹ آنسر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 33۔ سوال نمبر 33 ہے، ملک کی جمع کیا ہے؟ ملک کی جمع کیا ہے؟ بہت مشہور سوال ہے۔ املاک، ممالک، ملک، ملائک۔ ملک کی جمع ہوتی ہے املاک، ہے نا۔ ملک کی جمع کیا ہو جائے گا آپ کو؟ ممالک۔ کیا ہو جائے گا؟ ممالک۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر B، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 34۔ قاف کون سا حروف ہے؟ قاف کون سا حروف ہے؟ آپشن دیکھیں تب سمجھ میں آئے گی بات۔ حروف حلقی ہے قاف، حروف خنقی ہے، حروف اسنانی ہے، یا حروف شفوی ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قاف جو ہے یہ آپ کو آ جائے گا حروف حلقی میں سے، ہے نا۔ کس میں آ جائے گا؟ حروف حلقی میں سے۔ حلق سے نکلتا ہے قاف، آدمی کہتا ہے قاف، تو آواز کہاں سے نکل رہا ہے؟ حلق سے، تو یہ حروف حلقی میں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ابجد ادریسی میں میم کی تعداد کتنی ہے؟ ابجد ادریسی میں میم کی جو تعداد ہے گنتی ہے وہ کتنی ہے بتانا ہے۔ دیکھیے آپشن نمبر A میں 10، B میں 20، C میں 30 اور D میں 40۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر D یعنی 40۔ میم کی تعداد کتنی ہو جائے گی ابجد ادریسی میں؟ 40، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 36۔ سوال نمبر 36 دیکھیں۔ سوال نمبر 36 ہے آپ کو جی، آم کے آم گٹھلیوں کے دام ذیل میں سے کیا ہے؟ آم کے آم گٹھلیوں کے دام ذیل میں سے، یعنی 4 آپشن جو ہے آپ کے سامنے، اس میں سے کیا ہے؟ کس کی مثال ہے؟ محاورہ ہے، مصرع، ضرب المثال، فقرہ۔ تو سوال نمبر 36 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا ضرب المثال۔ کیا ہو جائے گا؟ ضرب المثال۔ مثال کے طور پر آدمی استعمال کرتا ہے آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 37۔ سوال نمبر 37 ہے، ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ مذکر ایک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مؤنث۔ تو ان چاروں میں سے بتانا ہے کہ کون سا لفظ مؤنث ہے۔ دیکھیے کیا کیا ہے۔ آپشن نمبر A میں آپ کو ہے خراش۔ کیا ہے؟ آپشن نمبر A میں خراش ہے، B میں خرچ ہے، اور C میں خوف ہے، اور D میں کیا ہے؟ خون ہے۔
تو سوال نمبر 37 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو خراش. کیا ہو جائے گا؟ خراش. ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ تو خراش جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 38 کیا ہے؟ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن نمبر اے میں ہے 1، بی میں 2، سی میں 3 اور ڈی میں 4. تو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، یاد رکھنا. بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 39. احمد نے خط لکھا، اس جملہ میں خط کیا ہے؟ احمد نے خط لکھا ہے تو اس جملہ میں خط کیا ہے؟ دیکھیے فعل، فاعل، مفعول، ان میں کوئی نہیں. لکھنا ایک فعل ہے، کام کرنا ایک فعل ہے، اور فعل کے معنی آتے ہیں کام. تو لکھنا ایک فعل، کام کرنا ایک فعل، چلنا ایک فعل ہے، دوڑنا ایک فعل ہے. اور یہاں پر دیکھیے لکھنے والا کون ہے؟ تو احمد ہے. تو احمد ہو جائے گا فاعل. فاعل کے معنی آتے ہیں کام کرنے والا. تو خط لکھنے والا کون ہے؟ اس میں احمد ہے. اور خط کیا ہو جائے گا جس پر کام ختم ہو رہا ہے؟ خط. تو وہ ہو جائے گا آپ کو مفعول. کیا ہو جائے گا؟ مفعول. تو اب سوال دیکھیں احمد نے خط لکھا، اس جملہ میں خط کیا ہے؟ تو لکھا یہ فعل ہو جائے گا، احمد فاعل ہو جائے گا، تو خط کیا ہو جائے گا؟ مفعول. تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 40. کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 40. سوال نمبر 40 ہے ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ دیکھیے پہلے سمجھے اسم معرفہ کون ہے، اور اسم معرفہ کا دوسرا نام ہے آپ کو اسم خاص. کیا نام ہے؟ اسم خاص. اور معرفہ بولتے ہیں، اسم معرفہ اس اسم کا تھا جو کسی خاص شخص، خاص چیز اور خاص جگہ کے بارے میں بتائے. ٹھیک ہے. پٹنہ، بلی، خلیل اللہ، ان میں سبھی. جی دیکھیے اب پٹنہ بھی یہ خاص جگہ ہے کہ نہیں؟ پٹنہ جیسے انسان کہے تو فوراً انسان کی ذہن میں بات آتی ہے کہ بہار میں ایک جگہ پٹنہ ہے جو کہ بہار کی راجدھانی ہے. بلی جیسے انسان کہا تو فوراً بلی ہی کی بات ذہن میں آئے گی، اسی کی شکل و حیت سامنے آئے گی. خلیل اللہ ایک نام ہے جو مشہور ہے، معروف ہے. جیسے انسان کا خلیل اللہ تو اس کے ذہن میں خلیل اللہ ہی آئے گا. گویا کہ خلیل اللہ ایک خاص آدمی ہے. تو تینوں چیز خاص ہو گئے، تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ان میں سبھی. ہے نا؟ کیا ہو جائے گا؟ ان میں سبھی. اس کے بعد دیکھیں ذیل میں مشتق کون ہے؟ ذیل میں مشتق کون ہے؟ دیکھیے کھیل، کھلاڑی، کھیلنا، ان میں سبھی. کیا ہے؟ مشتق. کھیل، کھلاڑی، کھیلنا اور ان میں سبھی. تو سوال نمبر 41 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا ان میں سبھی. کیا ہو جائے گا؟ ان میں سبھی. کھیلنا کھیل سے مشتق ہے، کھلاڑی بھی یہ کھیل ہی سے مشتق ہے کہ نہیں؟ اور کھیل تو ہے ہی. تو اس کا رائٹ آنسر ان میں سبھی ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیں علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علم. تو علم کے معنی آتے ہیں جاننا، اور علم کے معنی آتے ہیں جھنڈا کے. ہے نا؟ یہاں پہ علم نام کے معنی میں ہے. علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن نمبر 1 میں اے میں ہے 2، بی میں ہے 5، سی میں ہے 7 اور ڈی میں ہے 10. تو علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو علم کی 5 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں علم کی؟ 5 قسمیں. آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 43. سوال نمبر 43 ہے ذیل میں کنیت کی مثال کون ہے؟ ذیل میں یہ جو 4 آپشن ہے نا، اس میں بتانا کنیت کی مثال کون سا ہے. ابو بکر، بنت زینب، ام کلثوم. ہے نا؟ ان میں سبھی. دیکھیے ابو بکر یہ بھی آپ کو کنیت کی مثال ہے. کنیت جس کے اندر رشتہ داری کو ظاہر کرے، ہے نا، نسبت کو ظاہر کرے، اس کو کہتے ہیں کنیت. بنت زینب، ہے نا، یہ بھی آپ کو کنیت کی مثال ہے، زینب کی بیٹی. ام کلثوم، ہے نا، یہ بھی آپ کو کنیت کی مثال ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب آپ کو سب کے سب کنیت کی مثال ہے. تو اس کا رائٹ آنسر ان میں سبھی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ان میں سبھی. اس کے بعد دیکھیں کرنا سے اس میں اعلیٰ کیا ہوگا؟ اعلیٰ سے اعلیٰ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے اوزار کا علم ہو. اب دیکھیے کرنی، کران، کرونی، کرانا.
کرنی جس کے ذریعے ایک مصری گھر کو جوڑتا ہے، بناتا ہے نا، اس کو کرتے ہیں کرنی، ہے نا۔ کرنی کے ذریعے انسان اینٹا کو جوڑتا ہے۔ کرنی ایک آلہ ہے گھر کو جوڑنے کے لیے، دیوار کو کھڑا کرنے کے لیے۔ تو یہ کرنا سے اس میں فاعل کیا، اس میں آلہ کیا ہو جائے گا؟ کرنی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کرنی۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد دیکھیں وہ نظم جو تین تین مصروں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ نظم جو تین تین مصروں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مصرع جب دو لائن، ایک لائن ہو پھر ایک لائن ہو، جب دو لائن ملتے ہیں نا تو یہ ایک لائن کو بولتے ہیں مصرع، اور پھر ایک لائن کو بولتے ہیں مصرع، دونوں مل کے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک لائن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نظم جو تین تین مصروں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سوال نمبر 45 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا مثلث کہتے ہیں اس کو۔ کیا کہتے ہیں؟ مثلث۔ ثلث کے معنی عربی میں آتے ہیں تین کے۔ کس کے آتے ہیں؟ ثلث کے معنی عربی میں آتے ہیں تین کے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 46۔ سوال نمبر 46 ہے رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2 3 4 5۔ رباعی کے اندر کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 46 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی 4 مصرے ہوتے ہیں۔ ربون کے معنی عربی میں آتے ہیں 4 کے، رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں شاعر کی جمع کیا ہے؟ مشاعرہ، شاعران، شعراء، شعر۔ دیکھیے شاعر کی جمع جو ہے آپ کو ہو جائے گا شعراء۔ کیا ہو جائے گا؟ شعراء۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد ہے سوال نمبر 48۔ عبد کے معنی کیا ہے؟ عین سے، عین با دال۔ ہمیشہ، ابھی، مالک، غلام۔ اگر الف سے عبد ہو تو اس کے معنی آتے ہیں ہمیشہ کے، اور اگر عین سے عبد ہو تو اس کے معنی آتے ہیں آپ کو غلام کے۔ کیا آتے ہیں؟ غلام کے۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے ذیل میں اس میں کیفیت کی مثال کون ہے؟ کیفیت ہے نا، اس میں کیفیت کی مثال کون ہے بتانا ہے۔ دیکھیے جوان ہے، جوانی، نوجوان، ان میں کوئی نہیں۔ جوانی ایک کیفیت ہے، بڑھاپا ہونا ایک کیفیت ہے۔ بڑھاپے کے زمانے میں انسان کو جو ہوتا ہے تندرستی وہ کم ہو جاتی ہے، صحت گر جاتی ہے، لیکن جب جوان ہوتا ہے تو صحت و عافیت کے ساتھ ہوتا ہے، طاقت و قوت والا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچپنا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس کا ہو جائے گا آپ کو جوانی۔ کیا ہو جائے گا؟ جوانی اس کا رائٹ آنسر۔ آپ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے سوال نمبر 50۔ ذیل میں اس میں مکبر کون ہے؟ شاہ راہ، شاہ سوار، شاہکار، ان میں سے بھی۔ اس میں مکبر جس کے اندر بڑاپن بیان کی جائے، اور اس میں مصغر جس کے اندر چھوٹاپن بیان کی جائے۔ شاہ راہ لمبے راستے کو کہتے ہیں، شاہ سوار، شاہکار، ان میں سبھی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو ان میں سبھی، آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں لاحقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ نیچے جو 4 آپشن ہے نا اس میں آپ کو لاحقہ والے لفظ کی نشاندہی کرنا ہے، بتانا ہے کہ اس میں کون لاحقہ کی مثال ہے۔ عقل مند، لاجواب، بندوق، مشکل۔ دیکھیے عقل مند میں جو مند ہے نا یہ آپ کو ہے حرف لاحقہ کی مثال، اور لاجواب میں جو لا ہے یہ آپ کو ہے حرف سابقہ کی مثال۔ پہلے تعریف سمجھیں کہ کلمہ کے بعد میں آ کر اگر حرف لاحقہ کلمے کا حصہ بن جائے تو اس کو کہتے ہیں حرف لاحقہ، اور اگر کلمہ سے پہلے آ کر حرف یعنی حرف سابقہ کلمے کا حصہ بن جائے تو اس کو بولتے ہیں حرف سابقہ۔ تو عقل مند میں جو مند ہے یہ بعد میں کلمے کا آ کر حصہ بنا تو اس لیے حرف لاحقہ کی مثال عقل مند، اور لاجواب یہ حرف سابقہ کی مثال ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں اس میں اعلیٰ کون ہے؟ مکان، چاقو، پھل، پانی۔ مکان اس میں اعلیٰ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کے ذریعے اوزار کا علم نہیں ہو رہا ہے۔ چاقو ایک اوزار ہے کاٹنے کے لیے، ایک آلہ ہے کاٹنے کے لیے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی چاقو۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے سوال نمبر 53۔ ذیل میں حاصل مصدر کون ہے؟
حاصل مصدر کون ہے وہ بتانا ہے آپ کو. جی دیکھیں، کھیلنا، کھیل، کھیلو، کھلاؤ. تو ذیل میں حاصل مصدر ہے آپ کو کھیلنا سے کیا ہو جائے گا آپ کو کھیل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا کھیل. اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی. اس کے بعد دیکھیں ذیل میں اس میں مصغر کون لفظ ہے؟ مصغر جس کے اندر چھوٹاپن بیان کی جائے. دیکھیے بچہ، کتاب، کتابچہ، ان میں سبھی. تو کتابچہ چھوٹی کتاب کو کہی جاتی ہے. تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپشن نمبر سی رائٹ آنسر. اس کے بعد دیکھیں ذیل میں شعر کی جمع کون ہے؟ جمع بتانا ہے شعر کی. شعر کی جو شین عین را ہے نا، شعر. شعر شین یا را والا نہیں، شعر. شعرا، اشعار، شاعرہ ان میں کوئی نہیں. شاعر کی جمع شعرا، شعر کی جمع اشعار ہے نا. اور شاعر مرد کو بولتے ہیں، شاعرہ عورت کو بولتے ہیں. یعنی جو شعر و شاعری مرد کرتا ہے اس کو بولتے ہیں شاعر، اور جو شعر و شاعری عورت کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں شاعرہ. تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی شعر کی جمع اشعار. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 56. ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ پانی، خوشبو، آواز، تمنا. سوال نمبر 56 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی پانی. یہ ہے مذکر. اس کے بعد دیکھیں ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے؟ پٹنا، ہم لوگ، جانا، خوبصورت. پٹنا یہ فعل نہیں ہو سکتا. ہم لوگ، جانا، خوبصورت. ہم لوگ یہ ضمیر کی مثال ہے، اور جانا ایک فعل ہے، اور خوبصورت یہ صفت ہے. تو ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے؟ تو جانا. اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں کون سا لفظ صفت ہے نا. کھیل، اچھا، تحفہ، آنا. تو صفت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے. تو اچھا ہونا کیا ہے؟ صفت ہے. تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپشن نمبر بی ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو جی ذیل میں مؤنث لفظ کون ہیں؟ تپاک، تالاب، تخت، تعداد. سوال نمبر 59 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی تعداد. اس کی تعداد پوری کرو ہے نا. تو یہ کیا ہو جائے گا مؤنث لفظ ہے. اس کے بعد دیکھیں ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ پھر سوال ہے بادل، مکان، ہوا، درخت. سوال نمبر 60 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی ہوا ہے نا. ہوا یہ کیا ہو جائے گا مؤنث ہے. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 61 جو کہ آخری سوال ہے. ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ پھر ہے وہی سوال، لیکن لفظ کا فرق ہے. وطن ہے، وصال ہے، وفا ہے، ورق ہے. تو سوال نمبر 61 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی یعنی وفا. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. اگر آپ اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں. انشاءاللہ آپ کی مکمل اور بہتر سے بہتر تیاری کرائی جائے گی. اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. فقط والسلام.